ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وسندنا وأولانا ومولانا وهادينا ومطاعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ونور أبصارنا محمدا عبده ورسوله أرواحنا وأرواح آبائنا وأمهاتنا فداه صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم إلى جهد دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قریب قریب آ جائے، جو بیٹھنے کا طریقہ ہے قریب قریب آ جائے. If you're going to listen, then sit properly. If you're not going to listen, you can go and say our Quran, not a problem. It's not compulsory to sit, but once a person sits, it's necessary that the person listens properly and sits properly. Is there anybody who doesn't understand Urdu? Urdu it is then. Kallagashti, khala phu kar lo. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھنا بھی سکھایا. ہمارا بیٹھنا شوقیہ نہیں ہوتا، ہمارا سننا دل لگی کے لیے نہیں ہوتا، ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتا. اور اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس نیت سے بیٹھے کہ میرا ٹائم پاس ہو جائے، روزہ کٹ جائے، تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، نیت بدلنی چاہیے. رمضان کے مہینے میں ایک مولوی صاحب کو کسی نے فون کیا. I'll have to keep saying that. Forgive me, I have to say this because it's zimmedari, it's a responsibility for myself to tell you and for yourselves to sit properly and for myself to deliver the talk properly. اب یہ صلاح ہے، آ جاؤ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم آپ کو پریشان کرنے کے لیے آگے بڑھنے کو نہیں کہتے، بلکہ یہ تو ہماری تعلیم ہے. ایک مولوی صاحب کو کسی نے رمضان کے مہینے میں فون کیا: مولوی صاحب آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، بیان کیجیے. مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی ہمارا تو پہلے سے بکنگ ہو جاتی ہے رمضان کے 2-3 مہینے پہلے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ اگر نہیں آ سکتے تو کوئی ہارا مولوی صاحب آئے تو کہہ دو، تو ہمیں کوئی اچھے مولوی صاحب دکھا دو، کوئی اچھے مولوی صاحب کا دروازہ دکھا دو. تو مولانا سمجھ گئے کیا کہنا چاہتے تھے، لیکن مولانا صاحب نے ان کو تیز کرنے کے لیے کہا کہ بھائی سبھی مولانا اچھے ہیں، سبھی کو اللہ پاک نے چنا ہے، ہم جیسے کو نہیں چنا، ان کو چنا کہ مدرسے میں اپنی زندگیاں کھپائے، اپنی ساری عمر دین کے خاطر قربان کر دے اور وہی اللہ پاک کی وحی کو اپنے سینوں میں محفوظ کرے. سبھی علماء اچھے ہیں. مطلب تو میں حمزہ نہیں، آپ میری بات نہیں سمجھے. اچھا، بات کی تشریح کیجیے، بات کا کیا مطلب؟ ہم کلوز انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو کہا کہ کوئی ہاری بات کروا والا بتاؤ، کوئی اچھی بات کرنے والے بتائیے، کوئی اچھی بات کرنے والے مولوی صاحب بتائے. تو پھر مولوی صاحب نے جواب دیا کہ سبھی اچھی بات کرتے ہیں، کہ سبھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، سب کی بات اچھی ہے. مولوی صاحب سمجھے نہیں، ہمارا مطلب نہیں سمجھے. کیا سمجھائے تھے؟ تو وہاں کوئی ایسے تقریر کرنے والے ہو نا، ذرا دھوم دھڑاکے کی لچھے دار تقریر، ذرا پٹاخے ہو، ذرا مزے ہو، دھواں دار تقریر ہو. کہا کیوں؟ مطلب روزہ بہت لمبا છે યાર، ટાઈમ પાસ થઈ જાય અસર મગરિબના દરમિયાન، ٹائم پاس ہو جائے. کوئی لچھے دار بورنگ تقریر ہو نا تو پھر آدمی کو بیٹھے ہوئے بھی منٹیں گنتا ہے کہ یار ابھی تو 5 ہی منٹ ہوئی. لیکن ذرا لچھے دار تقریر ہو نا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. مولوی صاحب نے کہا لاہور پڑھیے، غیر رمضان میں ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، رمضان کے مہینے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں. کتنی اعلیٰ اور کتنی برتر اور کتنی افضل باتیں، جو زمین، جس کا ایک ایک لفظ زمین اور آسمان کی ساری دولتوں سے زیادہ قیمتی ہے. اور تیری کتنی گندی اور رذیل نیت، کتنی نیچ نیت. What a filthy habit you have
what a filthy intention you have for listening to the precious words of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. اس لیے بھائی دوستو اللہ پاک مجھے بھی معاف کرے ہم سب کو. اگر ہم کسی زمانے میں ماضی میں اگر اس نیت کے ساتھ بیٹھے تو اس کے اوپر استغفار کرے. اور اگر خدا خواستہ اس مجلس میں کوئی اس نیت سے بیٹھا ہے کہ بھائی آج تو روزو بول آگے لوگ آج تو شہری میں اچھی طرح کھایا بھی نہیں, آج تو بہت ہی زیادہ گھرانی ہو رہی ہے, چلو ذرا ٹائم پاس کر لیتا ہوں, تو ہم سب کو استغفار کرنا چاہیے. بلکہ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹائم پاس کرنے کے لیے, دل لگی کے لیے, شوقیہ کے لیے اور کانوں کی عیاشی کے لیے سنی نہیں جاتی. اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو اس نیت سے سننی چاہیے کہ اللہ میں دین کا محتاج ہوں, میں ہدایت کا محتاج ہوں, میں گندا ہوں, میں نکما ہوں, میں نالائق ہوں, میری زندگی گزر گئی, ابھی تک میری زندگی میں دین ہے نہیں. اے اللہ میں اس نیت سے ان باتوں کو سنتا ہوں کہ اللہ تو میرے سینے کو کھول دیں گے اور تو میرے سینے میں ہدایت کے نور کو داخل کرے گا اور مجھے ہدایت ملے گی, ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق ملے گی. اس نیت سے ہمیں سننا چاہیے. اور واقعی بھائیو دوستو بات یہی ہے کہ ہماری زندگی میں دین جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہے نہیں. بے شک ہم اگر ایک دوسروں کو دیکھیں تو ماشاءاللہ, اور یہی ہمارا آج روگ ہے, آج ہمارا سب سے بڑا مرض جو ہے, سب سے زیادہ بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں دین کے اعتبار سے, حالانکہ ہماری تعلیم یہ ہے کہ دین کے اعتبار سے صحابہ کرام کو دیکھو. آج گشت میں ہوتا ہے, گشت میں ہم جب جاتے ہیں تو عام طور پہ یہ تجربہ ہوتا ہے. گشت میں کیا ہوتا ہے, ایک اسٹریٹ کا کارڈ لیا اور ہم ہر دروازے پہ جاتے ہیں, ہر مسلمان کے گھر پہ جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گشت والے اور دعوت اور تبلیغ والے صرف نماز کی دعوت لے کر نہیں جاتے اور صرف نماز کی طرف نہیں بلاتے, بلکہ ہماری دعوت اپنے آپ سے اور ساری امت کو ہم دعوت دے رہے سارے پورے دین کی, کہ پورا دین اپنی زندگی میں لے آؤ, اس لیے کہ پورے دین میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اور جتنی ہمارے اندر بے دینی ہوگی اسی کے بقدر پریشانیاں ہوگی اور تکلیفیں ہوگی اور ناکامی ہوگی. آج الحمدللہ ہم ہماری زندگی میں جو برکتیں دیکھتے ہیں, جو خوشیاں دیکھتے ہیں, جو چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہے, یہ سب دین کی برکت ہے اور کچھ نہیں ہے, ہمارے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں, میں نے بہت کوشش کی, محنت کی, I'm a genius, I'm a good business man. نہیں, یہ تو اللہ پاک نے تجھے دیا. کیوں دیا؟ تیرے اندر جو تھوڑی بہت دینداری ہے اور تیرے باپ دادوں میں, تیرے پشتوں میں جو دینداری تھی ان کی برکت سے اللہ پاک نے تجھے یہ نوازا ہے. اور اس کے بالمقابل ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں, جو تکلیفیں ہیں, جو الجھنیں ہیں, یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو بے دینی ہے اس کی نحوست ہے. اس لیے فرمایا کہ جس گھر میں بے نمازی ہوگا, کوئی ایک بے نمازی ہوگا, اور آج تو اللہ پاک معاف فرمایا ہماری تو بستیاں بھری پڑی ہے. فرمایا کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک جاتی ہے. تو جب 40 گھر تک جاتی ہے, جس گھر میں خود بے نمازی ہو اس گھر میں کتنی نحوست ہوگی. اور فرمایا کہ جس گھر میں بے نمازی ہوگا اس میں 4 نحوستیں ہوگی, کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے, بہت بڑی نیکی ہے. تو نماز کا چھوڑنا حرام ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اور گناہ کی نحوست ہوتی ہے. جس طرح کہ آگ کو جلایا جائے اور آگ کے اوپر کارڈ بورڈ اور کاغذ ڈالو تو بہت سارا دھواں نکلے گا, آنکھوں میں بھی جائے گا, کپڑوں میں بھی جائے گا, پریشان کرے گا. اسی طرح گناہوں کی بھی ایسے ایک نحوست ہوتی ہے جو اہل اللہ محسوس کرتے ہیں. اور اس نحوست سے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس گھر میں بے نمازی ہوں گے اس گھر میں بیماریاں ہوگی. یہ سب گناہوں کی نحوست ہے. آج دیکھ لو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے. فرمایا کہ اس گھر میں جھگڑے ہوں گے. آج دیکھ لو اس گھر میں بے برکتی ہوگی. ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کے گھر میں ایک کماتا تھا 7 کھاتے تھے, 10 کھاتے تھے اور سب خوش تھے اور سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھی. اپنے ملک جو بڑے برے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہی ہے ہمارے زمانے میں کیا تھا. اور آج مسلمان کے گھر میں 7 کے 7 کماتے ہیں اور 7 کے 7 روتے بھی ہے, سب قرضے میں ڈوبے ہیں. کیا ہوا؟ شکلیں کمائی کی زیادہ ہو گئی لیکن بے نمازی کی نحوست بھی آئی.
تو فرمایا کہ جس گھر میں بے نمازی ہوں گے اس میں بیماریاں ہوگی، اس میں بے برکتی ہوگی، اس میں پریشانیاں ہوگی، ڈپریشن. لوگ کہتے ہیں وہ سب جب ہمارے گھر میں آنے چیک کری جاؤ جادو سے جن سے ہمارے گھر میں. بے شک جادو ہوتا ہے، جن ہوتا ہے، لیکن اتنا ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، جو عاملین ہے، جو عمل کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ اتنا عام نہیں جتنا کہ لوگوں نے بنا دیا. ایک مولوی صاحب سے ایک آدمی نے کہا، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ سب ہمارے گھر میں بہت مٹو جنس ہے، میرے گھر میں بہت بڑا جادو جن ہے، اس لیے کہ میں جب بھی گھر میں جاتا ہوں پریشان پریشان. تو مولوی صاحب تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں آ کے چیک کر دو. تو مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے. جو ہی مولوی صاحب گھر میں داخل ہوئے محسوس ہوا ان کو کہ یہاں پہ کچھ ہے تو نہیں، لیکن دیکھا کہ وہاں پہ وائٹ اسکرین وہ کالا دجال رکھا ہوا تھا، وائٹ اسکرین. تو مولوی صاحب نے کہا کہ تیرے گھر میں جادو نہیں ہے بلکہ نہ جن ہے، بلکہ تیرے گھر میں تو دجال ہے، اس کی نحوست آ رہی ہے، اس کی نحوست آتی ہے. گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، یقینی ہے. دیکھ لو اب مسلمان کے گھروں کو، پریشانیاں، جھگڑے، بے برکتی، بیماریاں ہمارے گھروں میں ہے کہ نہیں؟ گشتوں میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں. ہمارے حضرات فرماتے کسی دعوت مت دو، بلکہ بعض دفعہ ان کی بھی سنو. تو جب کسی کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر وہ جو سناتے ہیں اپنی پریشانیاں، تو پھر پتہ چلتا ہے ہو جیسے ہمارے حمید صاحب فرماتے ہیں کہ ہر گھر کی دیوار پہ دکھ کی داستان لکھی ہوئی ہے، اور ہر دل دکھ کا دریا ہے. ہر شخص پریشان ہے کہ مسلمان، اور ایسی پریشانیاں یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. صحابہ کرام کو ایسی پریشانیاں کہاں تھی؟ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی. اس لیے جب گشت میں جاتے ہیں تو ہر شخص مطمئن ہے. پہلے گھر پہ گئے حاجی صاحب، اب ان کے گھر پہ کیوں جاتے ہیں؟ ماشاءاللہ بے شک ہم جانتے ہیں 30 سال سے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ فجر کے لیے خود ہی مسجد کو کھولتے ہیں اور اذان دیتے ہیں. بے شک ہم جانتے ہیں، لیکن ان کے دروازے پہ بھی جاتے ہیں خدا کے. تو کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تو پورے دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ جب تک کہ پورا دین اللہ تعالیٰ کے احکامات 100%، 100%، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% طریقے ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک 100% ہمیں کامیابی بھی حاصل نہیں ہوگی. جو کامیابی حاصل ہو رہی ہے یہ کچھ نہ کچھ ہمارے اندر جو دینداری ہے اس کی برکت سے ہے، اور جو برائیاں ہیں وہ نحوست ہے گناہ کی. اور ہم چاہتے ہیں کہ 100% کامیاب ہو جائے، حیاتاً طیبہ ہمیں حاصل ہو جائے، دنیا میں جیتے جی جنت کا مزہ حاصل ہو. اللہ اکبر. صحابہ کرام کے بارے میں جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جیتے جی ان کو جنت کا مزہ آتا تھا. They were alive in this world, but it was as if they were already in paradise. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ان کے لیے تو اپارنٹ ہو گیا تھا. مغیبات the unseen had become the apparent for them. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر سے واپس ہوئے. وہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ تو مرد تھے نا صحابہ کرام. ہماری طرح 3 دن 10 دن 40 دن کے لیے نہیں جاتے تھے، وہ تو لمبے عرصے کے لیے جاتے تھے. لمبے عرصے کے بعد اللہ کے راستے سے واپس ہوئے، مسجد میں پہنچے اور پھر پیغام بھیجا گھر پہ کہ میں پہنچ گیا ہوں. بیوی نے تیاریاں کی کہ آج رات اپنے پیا کے ساتھ گزاریں گے اتنے عرصے کے بعد. ان کے اندر بھی خواہش تھی. ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ انسان ہی تھے. جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد واپس گھر پہ آئے. Now imagine this long separation. He has a yearning for his wife has a yearning for him, but Allah comes first. گھر پہ آئے اور کہا کہ اگر اجازت ہو تو 2 رکعت پڑھ لو. تو اہلیہ وہاں پہ بیٹھی ہے. She's beautified herself, she's perfumed herself, she's looking beautiful. He has a desire for her as well, but permit me to perform 2 rakats. He says go ahead. He says Allahu Akbar. نماز شروع کی اور نماز میں مشغول رہے یہاں تک کہ ساری رات نماز میں گزار دی. فجر کی اذان جب ہوئی، جب ان کو ہوش آیا کہ میں کہاں پہ ہوں، کیا کر رہا ہوں، جلدی سے نماز مختصر کر کے پھر نماز فجر کے لیے جانے لگے. بیوی نے کرتا پکڑ لیا. Don't I have a right over you? What have you done? I was waiting for you. جب ان کو احساس ہوا، that's when he realized, oh, forgive me. میں نے آپ کو تیز کرنے کے لیے نہیں کیا، پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میں بھول گیا تھا کہ تو میرے انتظار میں ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک ان حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے.
इसीलिए कहा जाता है उनके नमूनों को सामने रखो, बेशक हम उनके दर्जे तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन कम से कम हम एस्पायर करें, कुछ मेहनत करें। कहा कि मैं भूल गया था। उस अल्लाह की बंदी ने कहा कि तू मुझे कैसे भूल सकते, आप मुझे कैसे भूल सकते, इतने लंबे अरसे के बाद आप वापस आए हैं, मुझे भूल गए। कहा कि मैंने जब अल्लाह अकबर कहा तो अल्लाह पाक ने जन्नत के बागात मेरे सामने खोल दिए। उन बागात में मैं रात भर टहलता रहा, आई केप्ट ऑन स्ट्रोलिंग। तो मैं भूल गया मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे इंतजार में कौन है, मैं सब भूल गया। मैं अपनी दुनिया भूल गया, मैं उसके अंदर मज़े में मैं मगन हो गया। जब फजर की अजान हुई, जब मुझे एहसास हुआ, जब मैंने अपनी नमाज को मुख्तसर किया। बेशक वी कांट अटेन दैट स्टेटस, बट वी कैन एट लीस्ट एस्पायर टू इंप्रूव आवर सलात। हज़रत इब्ने सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको किसी ने इफ्तार की दावत दी, नफिल रोज़ा था ग़ालिबन, तो किसी को पता चला कि इनका रोज़ा है, दावत दी कि आप मेरे घर पे इफ्तार कर लीजिए। कहा ठीक है, लेकिन मगरिब के बाद जो मशगूल हुए अवाबीन में तो देरी हो गई। बहरहाल दूसरे दिन फजर के बाद उस साहब के घर पे पहुंचे, मेज़बान के घर पे, कि माफ़ कीजिए उसको आपसे मगरिब, सॉरी आई वाज डिलेड। तो वो उसके ऊपर खूब बरसा, गर्म हुआ ऑब्वियसली, टाइम टू कम, वेट सो मच, खाना ठंडा हो गया। सो ही सेड लिसन, अगर मेरा आपसे वादा ना होता दावत खाने का तो मैं कभी भी जाहिर ना करता कि मुझे क्यों ताख़ीर हुई। If I hadn't made a promise to you that I'm going to attend your dawat, I wouldn't tell you the reason why I am delayed, because this was a thing between myself and Allah. But because I had a pact with you, that's why I'm telling you why I am delayed. And that's why I asked you to excuse me. He said, go on, then what happened? He said, मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर अवाबीन में मशगूल हुआ, अवाबीन पढ़ते पढ़ते फिर ईशा का वक्त हो गया। मैंने सोचा चलो ईशा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा। ईशा की नमाज़ पढ़ ली और फिर मैं आने लगा आपके घर पे, लेकिन फिर मुझे ख्याल हुआ कि मैंने वितर नहीं पढ़ी, और फिर मैंने सोचा कि तहज्जुद में पढ़ लूँगा। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैं आज रात को मर गया तो, क्योंकि सहाबा किराम वर ऑलवेज अवेयर ऑफ दैट, अगर मर गया तो फिर ये मेरे ज़िम्मे रह जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चलो वितर की नमाज़ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा। तो मैं वितर की नमाज़ पढ़ने के लिए जब खड़ा हुआ, अल्लाहु अकबर मैंने जो कहा, तो अल्लाह पाक ने जन्नत का एक हसीन मंजर मेरी नज़रों के सामने खोल दिया। मंजर के अंदर मैं मगन हो गया, जन्नत के अंदर मैं घूमता रहा और पूरी रात इसी में गुजर गई, इसलिए मुझे ताख़ीर हुई है। दैट्स व्हाई आई गॉट डिलेड। अल्लाह अकबर। इसीलिए हमें कहा जाता है कि सहाबा किराम के नमूने को हमने अपने सामने रखो, वरना क्या होता है, बिकॉज वी कीप ईच अदर एज आवर एग्जाम्पल्स एंड वी नो, आई नो हाउ baby and how sinful I am, but people will make me as a model. Oh, I'm going to follow that guy. They're not going to get anywhere by following me. Likewise, if we follow each other, so we go to Haji Sahib's door, knock on his door, mashallah, he comes for Fajr namaz, he opens the masjid, mashallah, he goes for Umrah every year. He gets angry. मेरे पास क्यों आया? जानते हो मैं कौन हूँ? I pray namaz in the first surf. I've been praying for 30 years. I do Umrah every year. You know how many Hajj I've done? You know who I am? How dare you come to my house? Go to that guy. He lives on my street. He doesn't pray regularly. He doesn't pray 5 times a month. Okay. Forgive us, Haji Sahib. But why did we go to him? Because we are not inviting to namaz and umrah only. We are inviting to the full deen in order to attain full success. This was the dawat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही दावत दी ना कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, सिर्फ नमाज रोजे नहीं। ठीक है भाई, उनके पास जाओ, उनके घर पे गए, ये वो शख्स है जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, उसके दरवाजे पे नॉक किया, वो भी खफा हो गया। एंड दिस इज अ फेरी टेल, हैपेंस यूजुअली इन गर्ल्स, पीपल गेट एंग्री, दे से व्हाई डू यू कम टू मी? आई गो टू मस्जिद, आई प्रे जुम्मा एवरी वीक, यू नो दैट। पाबंदी से for last 30 years I've never missed a Jummah. That Haji Sahib was praying 5 times a day, so compared to him, he's thinking, mashallah, I'm so good. Now he is saying, alhamdulillah, I pray Jummah namaz, not missed a single Jummah. Every Friday I wake up, I have a bath, have the closest shave that I can have, sacrifice the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then go for Jummah namaz.
La hawla wa la quwwata. Go to that guy, you know him? I don't even see him in Jummah namaz. Why? Now he's comparing himself with that person who doesn't pay Jummah namaz. He's satisfied with his Jummah namaz. Not realizing but not acting upon the fact that just as Jummah is for us, every day 5 times Salat is also for us. चलो भाई उसके पास जाओ. अब उसके दरवाजे पे नॉक किया, ये वो शख्स है जो जुम्मा की नमाज भी नहीं पढ़ता, लेकिन वो नहीं कहेगा कि आमतौर पे लोग नहीं कहते कि हाँ भाई मैं बहुत गुनहगार हूँ, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, चलो मेरा भी 4 महीने के लिए नाम लिखो, मैं जमात में चलता हूँ. What does he say? It happens sometimes. He says, what do you come to me for? You know, I pray Eid namaz. Twice a year I go to the masjid, I pray my Eid namaz. Go to that guy, I've not seen him in Eid namaz. You go to the next man who doesn't come for Eid namaz. What does he say? Why you come to me? Go to the non-Muslims, I'm a Muslim. Why? Because we are comparing ourselves to each other in terms of deen. And this is why we're thinking, mashallah, वो तो कितना फंटूस है, कितना नालायक है, और माशाल्लाह मैं तो अल्लाह नो करम से जुनेद बगदादी माशाल्लाह दामन निचोड़ हो तो फरिश्ते वुजू कर रहे हैं, बहुत नेक अल्लाह नो फजल से बहुत नेक तो अल्हम्दुलिल्लाह. हालांकि अल्लाह के रास्ते में जो निकलने को कहा जाता है वो इसीलिए है ताकि सहाबा किराम का नमूना हमारे सामने आए. There's one person from our masjid. I'm from Darul Quran Masjid, just down the road. I used to be from this masjid until I got exiled. I used to teach here as well, mashallah. तो हमारी मस्जिद से एक साहब को साथियों ने मेहनत करके उनको तैयार किया. वो 30 साल से नियत करते थे. For 30 years he'd been making intention, inshallah I'm going to go in Jama'ah, I'm going to go in Jama'ah, I'm going to go in Jama'ah, inshallah, inshallah, inshallah. But unfortunately his inshallah turned into inna lillah. 30 years have passed, he's not going in Jama'ah. Like our books, check the Tashkil books, and they're filled with intentions. All of us make intentions, but it's not a matter of making an intention, matter of making action. हमारी गुजराती में कहते हैं बुचका मार देने का. We have to jump into it. जो सोचता रहता है वो सोचता ही रहता है. Some of these things you just gotta do it for the sake of Allah. बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क. अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह that जब नमरूद ने आग जलाई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचा कि मैं जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं. इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? अल्लाह ताला के आशिक थे. तो बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क. He said, go ahead, throw me now. What are you waiting for tomorrow for? Throw me now. And he was ready to be catapulted. And when they started catapulting, when he was flying into the air, through the air, about to land in the fire, the angels came to him and पूछा कि أما لك حاجة? So he said, أما إليك فلا, أما إلى الله فبلا. He said, you, I need your help? Nah, I need Allah's help, yes. I don't need you guys, I need Allah. That was ishq. He had love for Allah. So बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क. Love just jumped into it. Didn't think of the consequences. And so Allah Ta'ala then protected him and looked after him. Aqal hai mahwa tamasha illa bibam abi. That aqal, logic is still on the side, thinking shala not, shala not. So deen is not to do with aqal. Some of these things are love for Allah. A person has to take the first step. Like Roza, for example. Fasting this month. We, alhamdulillah, we have the fastest, we have the longest fast in the whole of the world. Alhamdulillah. Alhamdulillah तो हो भाई, या बोझ है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है. मैं अभी जमात में जाने वाला था, इंडिया जाने वाला था. फिर मैंने सोचा चलो रमजान के बाद जाएंगे ताकि पूरी फजीलत मिले. वहाँ पे 12 घंटे के रोजे, यहाँ पे 20 घंटे के रोजे. अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करेंगे, ज़्यादा फजीलत मिलेगी इंशाअल्लाह. So what happened if somebody before Ramadan was thinking, man, 20 hours, how am I going to do that? Have I got my nutrition drinks? Have I got my diet right? This, that, shala not. Then he would have never done it. But those people who, when it came to first Taraweeh, they buckled up and they said, right, game on, let's go for it. And they went for the first Taraweeh, and then first Saturday they woke up and they said, that's it. That's it. Kamar Kasli, like Prophet used to he used to tie his belt. They say, so like that we thought, yeah, game on. A person who kept on thinking is not going to keep Rosa.
So same with going in the path of Allah. भूचका मार देने का, तो ये सोचा मेरे बिजनेस का क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, तो वो निकलने ही नहीं पाता. हाँ, तरतीब बनाओ, make plans, but don't try to control everything, because everything is in the hands of Allah, and you go out in the path of Allah, Allah will take care of everything. तो one brother हमारी मस्जिद से 30 साल से नमाज पढ़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी है, पक्के नमाजी है, और नियत भी करते रहे जमात में जाऊंगा, लेकिन गए नहीं. फिर साथियों ने मेहनत की और उनको तैयार आमादा किया और उनको निकाला. 10 दिन के लिए निकले. पहले दिन निकले, यानी जिंदगी में फर्स्ट एवर डे स्पेंट इन द पाथ ऑफ अल्लाह. पहले ही दिन रोने लगे. ग्रोन मैन इन हिज 50s, क्लोज टू 60s, रोने लगे. कहा कि मैंने जिंदगी जाया कर दी. आई शुड हैव डन दिस 30 years ago. When he saw the beauty and the benefit of the path of Allah. फिर I told him to do बयान. So पहले बयान में तो खड़े होकर रोने लगे और लोगों को कहने लगे कि भाई मैंने तो जिंदगी ज़ाया की, तुम लोग ऐसा ना करना, अल्लाह के वास्ते निकलो, before it's too late. Then after some time I kept on giving him bayans. So now in his bayan he says some beautiful things. One jumla that he says in his bayan, one phrase that he uses, beautiful. You should ponder upon this, and it's a reality. वो क्या कहते हैं, फरमाते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से नमाज पढ़ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद मुझे पता चला कि नमाज का अमल क्या चीज़ है. I realized after coming out in Jamaat that namaz is something that you're supposed to make effort on, not something that you're supposed to do in autopilot. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. हमने तो जो बचपन में सीखा था वही चला रहे, बचपन से 55 तक. We've not made an effort on our namaz. So he says, I realized by going out in the path of Allah that namaz is something you're supposed to develop, work on, develop concentration, make the tasbih longer. We started praying namaz all those years ago, 3 times Subhana Rabbiyal Azim and 3 times Subhana Rabbiyal A'la. That's what our Mawli Sahib taught us. Yeah. But now, after 30 years, still 3 times. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana. इसलिए कि ज़्यादा पढ़ना शायद मकरूह होगा और something like that. मौलवी साहब से कभी फतवा पूछा नहीं. But if somebody in his shop 30 years ago was earning, say, 20 pounds profit, and today, after 30 years, is still earning 20 pounds profit, would you be happy with that? He would have shut shop long time ago. But we are still satisfied, Subhana Rabbiyal Azim, so 3 dafa bhai. हमारा तो standard है. और माशाल्लाह, most recited surah in the whole wide world, इन्ना अतैना कुल हुवल्लाह. उससे आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की. हालांकि जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए. They made fikr और they sent us, and अल्लाह पाक reward our असातिज़ा. उन्होंने तो आम तौर पे हमारे मकतब में, खास करके अपने मुल्कों में तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी सूरतें सिखाई जाती है. आम तौर पे हम यहाँ पे जो बैठे हैं, हमें तो सूरह फज्र वल फज्र भी याद है, और लम यकुनिल लज़ीना भी याद है, और यासीन शरीफ भी कितनों को याद है, तबारकल लज़ी भी याद है. लेकिन नमाज में भाई इन्ना अतैना कुल हुवल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तू जा मैं आया. So he says, I went out in the path of Allah, और मुझे पता चला कि नमाज भी कोई चीज़ है. फिर उन्होंने एक जुमला कहा, अजीब ज़बरदस्त. उन्होंने कहा कि मैं 30 साल से नमाज पढ़ रहा था, लेकिन मैं इस तरह नमाज पढ़ रहा था जैसे कि गाड़ी चलाता हूँ. How do you drive a car? Do you remember when you went into second, when I went into third, when I went into fourth? No, you don't remember. When I set off from my house, I don't think right. Afterwards I reflect, oh yeah, when I got onto the corner of Derby Street, then I slipped into second. And then, oh yeah, when I was halfway, or when I was going past around the street, I was in 4th gear. No, you don't remember anything. It's just automatically done, autopilot. The learner driver, he knows, okay, get into first, get into second. Learner driver. It's in the same way, a person who starts praying namaz, जो beginner namaz होता है, वो बहुत खुशू के साथ पढ़ता है. देखते हैं उसको. जो नए आते हैं, वो बहुत बेचारे, वो तो बहुत पहले आते हैं, अजान से पहले आ जाते हैं. और हमारे जैसे lastminute.com एक रगत जा रही है और एक मोजा हाथ में, एक जेब में है. ऐसी हमारी नमाज, अल्लाह पाक माफ फरमाए. तो क्या हुआ, वो लर्नर ड्राइवर जो था ना, वो बहुत एहतिमाम के साथ चेक इन द मिरर, चेक द मिरर, चेक द मिरर, चेक द मिरर, स्कैनिंग एंड प्लानिंग, चेक दिस मिरर, चेक दैट मिरर. और फिर जब सीजन्ड वेटरन ड्राइवर हो जाता है, फिर तो एक हाथ से चलाता है.
فون استعمال کرتے ہوئے گاڑی چلاتا ہے 2 انگل کے ساتھ. What happened? It's become habit. So a person subconsciously he does it. Slips into second, third, fourth. So this brother, he said, I was praying namaz like I pray, like I drive my car. Allahu Akbar. Is that not true for our namaz? کیا ہماری نماز بھی آٹو پائلٹ میں نہیں ہے کہ ہے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے بھائی. اور اگر کئی سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح روٹین ہو رہی ہے, الحمدللہ فرض ادا ہو رہا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور انشاءاللہ بہت ثواب بھی ملے گا. نہ پڑھنے سے لاکھوں درجہ بہتر ہے, ڈیفینیٹلی. حضرت شیخ نے لکھا ہے نا, بری طرح پڑھنا نہ پڑھنے سے لاکھوں درجہ پھر بھی بہتر ہے. لیکن when we have sacrificed time and we made the effort, we've done wuzu, we've come all the way to the masjid, then why not make our effort to beautify our namaz? This is the effort of the path of Allah. جماعتوں میں اسی لیے نکالا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی نمازوں کو بنائے, اپنے اندر دینداری لائے, صحابہ کرام کے نمونے کو اپنے سامنے رکھے. ورنہ کیا ہوگا؟ نماز کی میں نے مثال دی ہے, جمعہ کی نماز, عید کی نماز, ایسے کسی بھی چیز, کسی بھی صفت کو لے لو. تبلیغ والے کہتے ہیں کہ 6 صفت پہ ہمیں ابتداءً محنت کرنی ہے. صحابہ کرام کے اندر تو لاکھوں صفتیں تھیں, لاکھوں صفات, وہ تو صفات کے مالک تھے, صفات کے سمندر تھے. لیکن ابتدائی درجے میں ہمیں یہ ہمارا الف با تا ہے, دس از آور ABC. Learn the 6 qualities, bring the 6 qualities into our lives. But you take, so kalima, namaz, if you compare yourself to the Sahaba Kiram in terms of namaz, Allahu Akbar, in terms of ikram, Allahu Akbar, we are nothing. In the same way, any quality of Sahaba, one of the qualities of Sahaba Kiram is that they were generous. So now, if I compare myself to each other, I'm leaving after Maghrib namaz. I'm just sitting in the corner, I'm putting my socks on. Yeah? And Mauli Sahib is there, he's come from madrasa, he's doing chanda for his madrasa. And the targheeb has been given to us that we should give, and we should give. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was very generous anyway, but in the month of Ramadan he was even more generous. He was like the wind in generosity. So I'm sitting there now thinking, yeah, I should give something. Now I'm watching, as I'm putting my socks on, I'm watching people going by. 1 person, 2 person, 3, 4, 5. They do not put anything in. I'm thinking, Allah ka karam hai, I'm better than that. Then somebody comes and he puts 50 pence in, and I'm thinking to myself, astaghfirullah, astaghfirullah. And then somebody puts £1 in, somebody puts £5 in, somebody puts £10 in. So I'm comparing myself to them. And then I stand up, and from my wallet I take out a crisp £20 note. And then I make sure I make eye contact with that Mauli Sahib. And if I'm giving it for the masjid, make sure my name's written. Maybe Thursday, make sure you spell my name right as well. Make sure my name goes on the list, So this is us. Why? Because I'm comparing myself to each other. ٹھیک ہے, میں نے £20 دے دیے. اس کے بعد میں آ کے تعلیم میں بیٹھا. تعلیم میں نے یہ روایت سنی, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں ہدیہ آیا ایک بوری بھر کے, sack full of silver coins. How many? 100,000. 1,00,000 درہم کسی نے ان کو بھیجے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایمان ایسا تھا, ان کے اندر سخاوت ایسی تھی, یہ صفت ایسی تھی, اللہ کا خوف اتنا تھا اور آخرت کا فکر اتنا تھا کہ انہوں نے کیا کیا, اگر میرے اور آپ کے پاس اگر 1,00,000 درہم کوئی بھیج دیتے تو بے شک ہم مومن ہیں, ہم اس میں سے بھی صدقہ تو کرتے نا, کیوں بھائی کرتے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. بہت دھیمی آواز سے کہا, we would give, inshallah we would. But how much would we give? 10? And then if I give 10, I think, oh mashallah, Hatim Ta'i ka beta. Or maybe if somebody is very generous, maybe 100 he would give. Maybe somebody is very, very generous, very, very muttaqi, maybe 1,000. Ma'isha radiyallahu ta'ala anha, Allahu Akbar, Allah Pak, تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کی خبروں پہ لاکھوں رحمت نازل فرمائے, ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. فرمائے کہ تشت لاؤ, اور بوڑیاں کھول دی, اور درہم اپنے سامنے جمع کیے, 1,00,000 درہم, اور پھر
کہا کہ جا کے اعلان کرو مدینے کی گلیوں میں کہ آج ماں عائشہ کے گھر پہ صدقہ تقسیم ہو رہا ہے. لوگ آتے گئے اور ماں عائشہ تقسیم کرتی گئی, یہاں تک کہ صبح سے شام تک تقسیم کرتی گئی, اور افطار کا مغرب کا جب وقت آیا تو ایک بھی درہم نہیں بچا تھا, سب تقسیم کر دیا. That's amazing. But the more amazing thing is, in this whole incident, is that then she said to her maid, bring the food, let's do iftar. Meaning she was fasting, nafil, optional fast. Then maid says, میں لائی, وہ تیل جو تھا وہ باسی تھا, اور واہی بریڈ, واہی آئل, باسی نان, جس کو توڑا نہیں جا سکتا تھا. We know when bread becomes stale, it's very hard to bite. So as we opened our fast and as we began to eat, the maid says to Aisha radiallahu ta'ala anha that, oh, how good it would have been if you would have left behind 1 dirham for yourself instead of distributing all 100,000 of them. Maybe 1 you should have kept behind, so that today I could have gone and bought some meat and cooked a proper meal, and we could have done iftar. Allahu Akbar. And what does Aisha radiallahu ta'ala anha reply? She says, you should have reminded me earlier. Allah. ابھی یاد دلانے سے کیا فائدہ, پہلے سے یاد دلا دیتی. She was hungry, پیٹ خالی ہے, لیکن اپنی احتیاج, اپنی ضرورت یاد ہی نہیں رہی. اور ہم اپنا جائزہ لے رہے, سحری پہ کھانے بیٹھ رہے ہیں تو اسی وقت وائف سے مشورہ ہو جاتا ہے کہ افطار میں یہ پکائیو, یہ پکائیو. اور اس کے بعد فجر کے بعد سوتے ہیں, جب اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کی فکر ہوتی ہے. بیوی کی بھی یہی فکر, شوہر کی بھی یہی فکر, بھائی وہ چیز لانی ہے, یہ لانا ہے, یہ لانا ہے. اور پھر عصر تک تو کچن کا طواف ہوتا ہے کہ آج کیا پکایا ہے, اچھا یہ بھی ہے, ہاف مون بھی ہے, اسپرنگ رول بھی ہے. دس از us. And Aisha radiallahu ta'ala anha, the reason why I'm talking about ourselves is because we can compare ourselves to them. This is us, this is what we do generally. This is what I do anyway. Allah maaf kare. And this is Aisha radiallahu ta'ala. What did she say? You should have reminded me earlier. What was the quality in them that gave them all of this? The strength of their iman. So what do we need to do? We need to compare ourselves to the Sahaba Kiram. Sit in the talim every day. Hamari masjidon mein alhamdulillah rozana talim hote hai. That we dismiss, we think is not important. It's important. Why is it important? So that we can have the model of the Sahaba Kiram. We can make them our heroes. Otherwise, if we don't sit in talim and we don't do talim in our homes, we will make each other our models. We'll make celebrities and people of the world and tycoons our models and our examples. And in terms of deen, we'll make each other our examples, our models. Oh, I'm better than him, I'm better than him. And our children will do the same, which is more dangerous. If we are not presenting the model of the Sahaba Kiram in front of our children, they will make fulan celebrity and singer, dancer, footballer, etc. Their models, and they will aspire to be like them, as is happening. This is why, so 2 things we need to do for today. Then tomorrow, inshallah, I'm on, I think tomorrow again. So tomorrow I'll give some more pointers for us, for myself, and for all of us to act upon. But for today, let's make Sahaba Kiram our models. تعلیم کرو گھروں میں, تعلیم میں بیٹھو مسجد میں, عورتوں کو بھی تعلیم میں بھیجو, صحابہ کرام کے واقعات پڑھو, سنو, اور اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ ان حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما, اللہ مجھے بھی ان جیسا بنا دے. A person who sets out to become a hafiz and dies will be resurrected with the Huffaz Kiram. A person who sets out to become an alim and dies gets resurrected with the ulama kiram. Person who sets out to be like the Sahaba Kiram and dies will be resurrected with the Sahaba Kiram. So this is what we should be doing, dear respected brothers and elders, and mothers and sisters listening at home. Let's make the Sahaba Kiram our models. And secondly, let's think, why did the Sahaba Kiram attain these things? What was the difference between us and them? I say that there was only one fundamental difference, one small fundamental difference between us and the Sahaba Kiram. Main fundamental difference between us and the Sahaba Kiram is only one. Otherwise, they used to do Quran tilawat, we do Quran tilawat. They used to do zikr, we do zikr. They prayed namaz, we pray namaz.
There was one fundamental difference between us and the Sahaba Kiram, and that one difference has made all the difference. Which is why we're nothing like them. There's complete difference between us and them because of that one single difference. What was that difference? The difference was they had made effort on their Iman. We have not made effort on our Iman. And that's what's made all the difference. How to make an effort on our Iman? Inshallah, we will discuss that tomorrow, inshallah. But for now, let's take this sabak away with us. Let's not just after every bayan, apne daman jhar ke khare ho gaye, ki kuch lena nahi hai. Balki let's take these things home from our elders, our ulama kiram. In every bayan, we should be taking something away. Not necessarily knowledge. Not necessarily that I've learned something new, but some new target for myself. Let's make Sahaba Kiram our models, and let's make an effort on our Iman. Allah Ta'ala give me the tawfiq and all of you the tawfiq. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعل كل واحد منا لك شكارا، لك ذكارا، لك رحابا، لك مطواعا، لك مطيعا، إليك مخبتا، إليك أواه منيبا. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعلنا ممن لزم ملته وعظم حرمته وعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته. يا رب محمد انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب محمد انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد أهل هذا البلد، اللهم اهد أهل هذه القرية، اللهم اهد هذه الحكومة، اللهم اهد أهل هذا الملك، اللهم اهد الناس والجان جميعا. اللهم اغفر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين واغفر موتانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين.